لہذا جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے محب بننے کے بعد اس کی پرسنالٹی اس کو معلوم ہوتی ہے. یہ محب کی علامت ہے. اس کو کیا وہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے, یہ محب ہوتا ہے. لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ ایسا محب بنے. عاشق کی مثال کیا ہے کہ بندہ کسی سے عشق کرتا ہے تو اپنی پرسنالٹی کو کھو دیتا ہے. وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا, سوائے اپنے معشوق کے لیے کچھ چیزیں اس کو دکھائی نہیں دیتی. وہ پہنتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا میرے معشوق کو یہ پہننا پسند ہے. وہ کھاتا ہے تو کہتا ہے کیا میرا معشوق بھی یہی کھاتا ہوگا. اگر میرا معشوق یہ نہ کھائے تو پھر میں کھا رہا ہوں. یہ کیسا عشق ہے. پیران پیر کے سامنے تربوز رکھا گیا. پیران پیر نے کہا دیکھو تربوز کھانا سنت ہے, پیارے حبیب کو پسند تھا, لہذا مجھے بھی تربوز پسند ہے لیکن میں نہیں کھاتا. پیران پیر سے مریدوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حضور کی سنت ہے, تربوز کے بہت فوائد ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پسند ہے اور میں نہیں کہتا, وجہ کیا ہے. تو پیران پیر نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ معلوم ہے کہ حضور کو تربوز بہت پسند ہے, حضور اپنی زندگی میں کھایا کرتے تھے, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرا معشوق جو ہے تربوز کھاتا تھا تو کیسے کاٹتا تھا. اس جانب سے کاٹتا تھا, اس جانب سے کاٹتا تھا, سامنے سے کاٹتا تھا کہ پیچھے سے کاٹتا تھا. لہٰذا وہ کاٹنا کون سی جہت سے ہے, کہاں سے کاٹنا مجھے نہیں پتا. لہذا اسی لیے میرا محبوب کھاتا ہے مجھے پتا ہے, لیکن کاٹنے کا طریقہ حضور کا کیا تھا وہ نہیں معلوم, اسی لیے میں تربوز نہیں کھاتا. یہ عشق ہے. عزیزان محترم, جب مجنو جو ہے لیلا کا دیوانہ بن گیا تو لوگوں میں جو ہے اس کا نام قیس تھا, اس کے باپ کا نام ثابت تھا, لوگ اس کو قیس قیس بلاتے تھے. اس کی دیوانگی جب بڑھ گئی تو لوگ اس کو قیس بلانا چھوڑ دیے, مجنو بلانا شروع کر دیے. اس کے باپ اس کا پریشان ہو گیا, ایک بیٹا ہے اور یہ ایسا دیوانہ بن گیا, اب اس کو جو ہے شاید کہ حج کعبۃ اللہ کے پاس لے جاؤں گا تو سدھر جائے گا. لیکن وہ کیا کیا, کعبۃ اللہ کو لے جانے کے بعد اس نے باپ نے کیا کرا, بیٹے کو پکڑا اور غلاف کے پاس لایا اور کہا کہ غلاف پکڑ اور اللہ کا ذکر کر, اپنے گناہوں کی توبہ کر. تجھے اللہ سے محبت ہونا چاہیے, یہ کیا دنیا والوں سے تو نے محبت لگائی. اب وہ عشق میں لیلا کے ایسا گھوم گیا تھا, دیوانہ بن گیا کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی لیلا لیلا کہنے لگا. اس کو کچھ سوجھتا نہیں تھا. قلم پوچھے تو قلم نہیں دیا جاتا, تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لیلا کا نام جگتے جاتا, لکھتا جاتا. عزیزان محترم, کتا جب اس کے پاس آتا تو کتوں کے پیر چومتا تھا. لوگ پریشان ہو کے بولے کہ کتا ناپاک ہے, اس کا لعاب لگ جائے تو کپڑے دھونا پڑے گا, اور تو مجنو قیس کتے کے پیر چومتا ہے, کیا دیوانگی حرکت کرتا ہے. تو وہ بولا کہ یہ جو کتا ہے معمولی کتا نہیں ہے, یہ کتا میری لیلا کی گلی سے آیا ہوا ہے, لہذا اس کی لیلا کی گلی سے آنے کے لیے یہ متبرک بن گیا, لہذا اس لیے میں اس کے پیر چومتا ہوں. عزیزان محترم, یہ دنیا دار نے کسی دنیا کی چیز سے محبت لڑائی تو اپنے آپ کو کھو دیا, اور ایک انسان جو وعدہ کر کے آیا تھا کہ تجھ میں ڈوبوں گا, پھر یہ انسان نے کیا کیا بتاؤ. انسان کی محبت اللہ کے لیے ایسی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں, اس میں اللہ کی رضا ہے کیا, اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے کیا, یہ مجھے کرنا چاہیے کیا, کروں گا تو کیا میرے مولا کی مرضی پوری ہوگی, اگر کروں گا تو کیا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. عزیزان محترم, انسان یہ بھول گیا, انسان اپنی دنیا کو اپنی حقیقی منزل کو بھول گیا اور دنیا میں من چاہی زندگی گزارنے لگا. فرحات کو زندگی پوری ہو گئی, اس کو شیری نہیں ملی. اب وہ شیری کی تلاش میں رہتا تھا, اس کا نام جگتے رہتا تھا. اب ایک مرتبہ زندگی تمام ہوئی تو اس کو ایک دوست نے آ کے بولا کہ ابھی ابھی میں نے جو ہے شیری کو اس پہاڑ کے پیچھے دیکھا, اب ادھر سے سمندر ادھر سے سمندر, اب پہاڑ جو ہے بہت بڑی دیوار ہے, اب اس کو پار کر کے گیا تو جو ہے شیری اس کو ملے گی. اب وہ محبت میں اس قدر دیوانہ بن گیا تھا کہ کچھ بھی سوجا نہیں, اپنے ہاتھ میں آلہ لیا, بھالا لیا اور وہ دیوار کو کھودنا شروع کیا.
وہ پہاڑ کو جو ہے, جو بہت بڑا پہاڑ تھا, اس میں سرنگ بنانا شروع کیا. کئی دن گزر گئے, مہینے گزر گئے, لیکن شیریں کی ایسی طلب, وہ محبت کی ایسا کڑک پن کہ دیوانہ بن گیا اور اتنا کھودنے لگا کہ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک پری باقی تھی. یعنی ایک ایسا بھالا مارے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی, شیریں سے ملاقات ہو جائے گی. اب جو بولا تھا کہ دیوار کے پیچھے ہے, وہ آ کے پھر بولا کہ ابھی ابھی خبر ملی شیریں کا انتقال ہو گیا. اب وہ ایک بھالا مارنا چھوڑا, مارنے والا تھا کہ وہ بھالا نیچے گرا. اے اللہ یہ کیا ہو گیا, صدمہ لگا, مر گیا. کیونکہ جو میرے عشق کی, جو میری معشوقہ نہیں, وہ دنیا میں نہیں تو میں رہ کے کیا کروں گا. عزیزان محترم, عشق ایسے ہونا چاہیے. لیکن وہ شیریں تھی جو مر گئی, اور اس کا عشق جو ہے دنیا تک محدود تھا. لیکن ہمارا خدا ہے, اس کو کبھی موت نہیں آتی. ہمارا خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ نے کہا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے وہ فانی ہے. تو جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ وقتی طور پر ہے, ایک وقت آئیں گی, دوسری وقت چلے جائیں گی. لیکن میری محبت حقیقی محبت ہے, اور تجھے دنیا میں محبت مجھے سے کرنا ہے. اور یاد رکھ, جب مجھ سے محبت کرے گا تو مجھ میں فنا کا کوئی شائبہ ہی نہیں, میں کبھی فنا ہی نہیں ہو سکتا. تو مر جائے گا تو تیرے مرنے کے بعد جب تو اٹھایا جائے گا تب بھی میں رہوں گا. تجھے جنت میں بھی داخل کرنے والا میں ہی رہوں گا, اور تجھے ہمیشگی کا ٹھکانہ جنت دینے والا میں ہی رہوں گا. تجھے کبھی موت, مجھے کبھی موت نہیں آئے گی. عزیزان محترم, جو چیز باقی ہے اس باقی چیز کو چھوڑ کر بندے نے فنائیت کی طرف اپنے رجحان کو بڑھایا. کیونکہ دیکھو بھائی, میں بھی فنا ہونے والا ہوں, سامنے والا بھی فنا ہونے والا ہے. تو یہ فنا والی چیز کو رکھنا کہیں, وہ چیز کو اپناؤ جس میں بقا ہے, وہ چیز کو جو ہے قبول کرو جو ہمیشگی کے لیے باقی رہتی.